بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی ہر وقت، ہر لمحہ، ہر انسان کے ساتھ، ہر زمانے میں رہی ہے، ہو رہی ہے، جب تک اس کائنات کو باقی رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مہربانی ساری مخلوقات پر اور ساری مخلوقات کے تعلق کو جوڑ رکھا ہے اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ، اس لیے کہ ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں۔ جب ان چیزوں میں خرابی ہے تو انسان کے اندر خرابی، ان چیزوں میں اچھائی ہے تو انسانوں کے اندر اچھائی۔ اس صفت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے صفات میں، کاموں میں رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان پہلے اسی کا ذکر فرمایا، پھر رحیم کا بعد میں ذکر فرمایا۔ اللہ کے بتائے طریقوں پر اتباع فرما برداری کے ساتھ آدمی بڑھتا ہے، رحمانیت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے رحیمیت آ جاتی ہے، خصوصی رحمت خداوندی۔ یہاں خصوصیات کے تذکروں میں سے ہے، بنی اسرائیل کو موضوع محل بنایا گیا، موجودہ دور کے یہود و نصارہ کو خاص طور پر تنبیہ کرنے کے لیے، اور یہ نعمتوں کی ناقدری کر کر اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات سے محروم کر دیے گئے، اللہ کا غیظ و غضب ان کے لیے ذکر کر دیا گیا۔ قرآن میں ایک سے زائد جگہ اس کی تفصیل آئے گی۔ فی الوقت زمانے کے نظروں میں یہودی جوز ساری دنیا کے اندر آگے شان و شوکت کے ساتھ نہیں آگے بڑھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہیں بڑھیں گے۔ ہاں، جب یہ بڑے ہوئے دکھیں گے لوگوں کا سہارا لے کر، دیگر قوموں کا سہارا لے کر، ان کے بل بوتے پر جئیں گے، ورنہ ان کے لیے قیامت تک کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، فقر و فاقہ، محتاجی اللہ تعالیٰ ان کے قسمت میں لکھ رکھی ہے، الا بحبل من الناس۔ اس بنیاد پہ چل رہی، یہی بنیاد ہے۔ اسرائیل ان کا ایک ٹھکانہ بنا دیا گیا، ساری دنیا سے جمع کر کر، ان کی زمین نہیں، ان کا ملک نہیں، لیکن سارا سپورٹ ساری دنیا مل کر۔ خیر، وہ تفصیل رہی۔ یہ آیت نمبر 60 سورہ بقرہ کی، ان مسلمانوں پر اس زمانے کے اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی خصوصی رحمتیں، یعنی اسباب سے ہٹ کر بنایا تھا۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے سبب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ آپ ہاتھ لگانا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا، بھاگ دوڑ کرنا پڑے گا، عطا کریں گے اللہ تعالیٰ۔ بس اسی کو سمجھنا کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اس کے اوپر شکر کرنا، یہ طریقہ عبادت ہے۔ میں اتنی محنت کیا، مجھے ملا، یہاں انسان بھٹک گیا، یہ ناشکری ہے، نافرمانی ہے۔ جب یہ بنی اسرائیل ان کا دشمن غرق ہونے کے بعد صحرا میں نکل پڑے تھے، جس کی تفصیلات پچھلی آیتوں میں ذکر کر دی گئی، جہاں پانی کا نام نہیں،
کھانے کے اسباب بھی نہیں، گھر بار بھی نہیں، آسمان کے نیچے رہنا ہے۔ ایسا فطرت نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ کچھ بھی کرو، بھاگ دوڑ کرو، کوشش کرو، لیکن 40 سال تک کے لیے یہ کام کیا۔ اس مرحلے میں جو چیزیں آئی تھی من جملہ اس کے پیاس سے مرنے لگے تھے، پانی کے خطرے خطرے کو تڑپنے لگے، تو اپنا مدعا پیش کیا ان لوگوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہاں ایک فرق کو سمجھتے چلنا ہے۔ جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی، طلب ہوتی، اپنے پیغمبر سے ذکر کرنا، پھر پیغمبر ان کی بات کو سن کر مان کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جب ان کی قوم ضد کی، لیکن خیر بھلائی کے عنوان سے کی۔ ہم ایک کرشمہ دیکھنا چاہتے ہیں، نافرمانی کے طور پر نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قبول کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پارے 6 کے اندر اس کی تفصیل آئے گی۔ آسمان سے روزانہ تازہ دسترخوان اترتا تھا، ساری کے ساری جتنی قوم تھی، تازہ ہر قسم کے بنے ہوئے گرما گرم مختلف قسم کے کئی قسم کے آئٹمز کے ساتھ دسترخوان روزانہ آتا تھا، لیکن تاکید کیے تھے اٹھا کر نہیں رکھنا، آگے کا سوچنا نہیں۔ مختلف قسم کے تدبیراں کرتے گئے یہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کے اوپر وہ نعمت اٹھا لیا۔ تو یہ قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ کا حکم آیا وحی کے ذریعے سے۔ ہر مسئلے پر ایک بات یاد رکھنا، موسیٰ کلیم اللہ تھے، راست فرشتوں کے واسطے کے بغیر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ نے کلام کیا۔ ہر مسئلے میں نہیں، ہر چیز کے لیے نہیں، اٹھے بیٹھے اس میں نہیں، وہ مخصوص صورتوں میں، مخصوص شکلوں میں۔ یہی ذکر تفصیل آئیں گی عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی۔ بیمار پر ہاتھ پھیرتے تھے، ہو جاتے تھے۔ کئی سالوں پرانا بھی مردہ ہے، اللہ کا نام بِإِذْنِ اللہ کہہ کر اٹھاتے، زندہ ہو کر آتا۔ ہزاروں برس پہلے مردے کے ہوئے لوگوں نے جب ضد کی، آپ نے اٹھایا۔ مردہ جا رہا ہے، اس کو روک کر کہے بِإِذْنِ اللہ، مردہ اٹھا۔ پھر اس سے پوچھتے مزید زندہ رہنا چاہتا ہے ایک مدت تک، اگر وہاں کہتا تو اس کو حیات بھی دیا اللہ تعالیٰ۔ لیکن جو نیک صالح بندے ہوتے تھے وہ کہتے تھے میں آواز آئے گی پیچھے جا، وہ دروازہ کھول لیجیے، ہوا آتی۔ ہاں چلیے، تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وحی کے ذریعے سے حکم ہوا۔ جیسا تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے ہیں۔ وحی کے 5 طریقے ہیں، اس کی وضاحت آئے گی۔ پارے 25 میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ جس بندے سے بھی ہم کلام کیے ہیں، یہ 5 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے، اس طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر وقت ہر لمحہ جبریل
نہیں آیا کرتے تھے، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے قلب میں اسی وقت ڈالتا تھا جب ضرورت پڑتی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آنکھ بند کر کے رجوع ہوتے، ایک کیفیت پیدا ہوتی، پھر پیام خداوندی ڈائریکٹ آتا تھا دل میں وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہی سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے نا، عصا، اور جو ساتھ میں پتھر بھی ہے نا، اس پتھر پہ اس کو ڈنڈا لگائیے آپ۔ ہمارا حکم ہے، جو جاری ہو رہا ڈنڈے سے نہیں ہو رہا، اللہ کے حکم سے ہو رہا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اب یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں، یہ ڈنڈا کیا تھا، یہ پتھر کیا تھا۔ یہ عام پتھر نہیں تھا، عام ڈنڈا نہیں تھا، عصا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بابا آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پہ بھیجا، جنت کے ایک درخت کا یہی ایک ڈنڈا لکڑی ساتھ لے کر نکلے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہائٹ تھی 10 گز، فٹ نہیں، گز۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلا انسان تو 60 یارڈ، گز، لیکن گز میں ذرا فرق تھا۔ اب گڈھا آدمی نہیں، بہت لمبا آدمی نہیں، متوسط آدمی کا 3 ہاتھ کا 1 گز، عام طور پر 36 انچ کا ہوتا ہے، میٹر 40 انچ کا ہوتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ یہاں گز سے مراد 1.5 ہاتھ، 1 ہاتھ اتنا ہاتھ، یوں مان لو 1.5 فٹ، جب 3 فٹ کا ایک ہوا اس حساب سے کر لو۔ وقت نیچے اترتا چلا، اترتا چلا، اترتا چلا، اترتا چلا، یہ قدرت کا سبق ہے، کچھ بھی رہنے والا نہیں ہے۔ دنیا ختم ہونے کی طرف آگے آ رہی، ہر چیز تباہ ہونے جا رہی ہے، کائنات کا نظام ختم کرنے والے اللہ تعالیٰ۔ ایسا ہوں گا یہ بتانے کے لیے آج کے زمانے 5 سوا 5 انچ متوسط قد ہے، سب 5 سے نیچے، 5 سے اوپر، 6 ساڑھے 6 بھی، دنیا کے بعد 7 تک بھی پتہ چل رہا، لیکن زیادہ نہیں۔ 5 فٹ 9 انچ، 6 فٹ کے بھی چل رہے ہیں، پھر 5 فٹ سے نیچے بھی 1.5 فٹ کا بھی انسان ہے۔ مستقبل میں ایسا ہونے والا ہے، سب اس طرح ہوتے جائیں گے، پھر وجود ختم ہو جائیں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ہائٹ تھی 10 گز، آپ کی جتنی ہائٹ تھی ڈنڈا بھی اتنا تھا۔ اس کی شکل صورت کیا تھی یہ پتہ چلا۔ اب یہ ڈنڈے کی حقیقت، یہ دنیا کے درختوں کا ڈنڈا نہیں تھا، جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کا وہ ساتھ پکڑ کر نکلے تھے، آدم علیہ السلام کے پاس رہا، پھر سلسلہ بسلسلہ جو نبی بنتے گئے اللہ تعالیٰ جن کو نبوت عطا فرمائی، وراثت میں ڈنڈا منتقل ہوتا گیا، یہ ہوتے ہوئے پیغمبر شعیب علیہ السلام تک پہنچا۔ شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں، وہ پورے واقعے کی تفصیل پارے 20 میں آ رہی ہے۔ ان کے ذریعے سے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ لگا، اس کے بعد آسمان میں اٹھا لیا گیا۔ ایسی جتنے چیزیں تھیں ایسا ہی ہوا۔
بلکہ خانہ کعبہ بھی سب سے پہلے فرشتوں نے بنا کر ریڈی میڈ رکھ کر بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا ہونے سے پہلے، بنائے جانے سے پہلے 2000 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے بنوا دیا تھا۔ فرشتے طواف کرتے تھے، وہ تو آج بھی کرتے ہیں، آپ فرق نہیں کر سکتے۔ جب جب تعداد کم ہوتی فرشتے تعداد کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کی لمٹ ہے، اس سے کم ہونا نہیں۔ ہر وقت ہر لمحہ ایک سیکنڈ بھی مطلب خالی نہیں رہنا ہے، کوئی بھی انسان میں نہ جائے، فرشتے برابر اللہ تعالیٰ متعین کر کے رکھے ہیں۔ اکثر و بیشتر انسانی شکلوں میں آ کر فرشتے طواف کرتے ہیں، اجنہ کی جماعت بھی کرتے رہتی ہے، ان میں جو مسلمان ہیں۔ پھر اس ڈنڈے کا تذکرہ پارے 2 کے آخر رکوع کے اندر تفصیل ہے۔ جب بنی اسرائیل میں پیغمبر کا سلسلہ آگے بڑھتے گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو، کوئی پیغمبر نہیں تھے، درخواست کیے، تو جو پیغمبر تھے ان کے ذریعے سے اللہ نے کہہ دیا، ایک داؤد نامی جو بندہ ہے نا، اس کو ساتھ لو۔ جالوت جو خطرناک ظالم بادشاہ، ظلم و زیادتی کرتے ہوئے دنیا میں ہنگامے کر رہا ہے، اس سے جا کے لڑنے کے لیے، مگر وہ بندہ عام آدمیوں کے جیسا تھا، لوگوں میں شہرت نہیں تھی، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، اس کو منتخب کرو، پیغمبر داؤد علیہ السلام، جو سب سے پہلے کی ان کی جو کیفیت تھی، پارے 2 کے آخر میں تفصیل آئے گی۔ ساری دنیا کی کوئی بھی حکومت، کتنی بھی بڑی فوج، اس سے لڑ نہیں سکی، کبھی وہ شکست نہیں کھایا۔ اللہ کے حکم سے یہ کیا، ہزاروں کی تعداد میں آئے، نکلے پیغمبر کے حکم کے اوپر۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پارے 2 کا آخر حکم تفصیل کے ساتھ ہے ذکر۔ ان کے لیے آزمائش رکھ دی گئی۔ دیکھو راستے میں بہت اللہ تعالیٰ آزمائے گا تم کو، ایک نہر ملے گی، تم پیاس سے بدحال ہوں گے، ایسا لگے گا فوراً پانی پوری نہر کا میں پی جاؤں، دم نکلے جیسے کیفیت ہو جائیں گی۔ لیکن یاد رہنا ہمارے حکم کو ماننا، صرف ایک چلو پر پانی لینا ہاتھ سے، اس میں جتنا آ گیا بس منہ بھگو لینا، نکل جانا، ایک خطرہ بھی نہیں پینا زیادہ۔ 1000 سے اوپر لوگ نکلے تھے مسلمان، آزمائش میں ناکام ہو گئے، سب کے سب لوٹ گئے، 313 بچے، جو بڑے ہتھیار بھی نہیں۔ اب یہ بندہ جو بعد میں پیغمبر ہوئے، داؤد علیہ السلام، یہ جب ساتھ چلتے تھے، پتھر سے انہیں آواز آتی تھی، یہ پتھر ساتھ میں لے لے تو، یہ پتھر بھی ساتھ میں رکھ لے، تلواروں کی اس کی جنگ ہے۔ اب یہ بندہ صرف پتھر کے ذریعے سے اس کو مار کے ختم کر دیا۔ وہ بڑی طویل تفصیل آئے گی۔ جب ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ نے ان کو ڈیسائیڈ کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، اللہ کے حکم کو مانو، یقین ہونا ہے۔ وہ سارے کے سارے آثار ایک تابوت کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی چیزیں ہیں، تبرکات، وہ جو اٹھا لیے گئے ہیں فلاں جگہ، اللہ تعالیٰ تمہارے پاس بھیجے گا۔ ایک بنڈی میں 2 بیل کھینچتے ہوئے آئیں گے، کوئی چلانے والا نہیں رہیں گا، سیدھا تمہارے پاس آئیں گی، وہ ساتھ رکھ لینا، یہ برکت رہیں گی، فلاں وہ تفصیل آئے گی۔
اب اس کے بعد ظاہر ہے اٹھا لیا گیا، صرف باقی رکھا گیا حجر اسود کو، ٹکڑا پتھر کا۔ یہی وہ ڈنڈا ہے جو نیچے ڈالے تو اجزا بنتا تھا۔ یہ دنیا کے ڈنڈوں والی بات نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ جو ڈنڈا ہے نا، وہ ڈنڈا کو لے کر جو ساتھ میں پتھر ہے نا، اس کو لگائیے آپ۔ وہ ایک پتھر چھوٹا سا، صرف اتنا سا، بعض مفسرین نے لکھا بکری کے منڈی کے ہوتا تھا، بعض مفسرین نے لکھا انسان کے سر کے ہوتا تھا۔ 4 اسکوائر تھا، مربع کہتے ہیں اس کو، 4 کونی، ویٹ نہیں تھا اس میں، وزن بھی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ رکھتے تھے۔ اس کے بارے میں 2 فیصلے ہیں، چاہے وہ ہوں گا یا ہوں گا، یا دونوں میں سے ایک ہوں گا، یا دونوں شکلیں ایک ہی ہوں گی۔ جبل طور جہاں وہی آئی تھی، فلاں فلاں اللہ کی تجلی ہو تو پتھر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا کرا تھا، وہ ایک پتھر کو ساتھ رکھ لیے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے فرما دیا تھا اس کو ساتھ رکھ لو۔ سب تفسیر والے لکھتے ہیں کہ اس میں ویٹ نہیں تھا، جیسا عام طور پر اتنا بڑا پتھر اٹھائے تو اس کا ویٹ رہتا ہے کلو، 1.5 کلو، 2 کلو، 2.5 کلو، 3 کلو، 5 کلو۔ شوق اور تھا، ہر ایک سائڈ میں تھوڑے تھوڑے سے 3 سوراخ تھے آنکھوں کے جیسے، ادھر 3، ادھر 3، ادھر 3، ادھر 3، جملہ ہو گئے 12۔ اور یہ قوم 12 داداؤں کی نسل تھی، 12 خاندانوں میں بٹی ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں تھے، 10 میل سے زیادہ اسکوائر میں پھیلے ہوئے تھے۔ پانی کی جب نوبت آئی، پانی کے جھگڑے ہونا نہیں، آج بھی جھگڑے ہیں، مستقبل میں بھی دنیا لڑیں گی تو صرف پانی کے لیے لڑیں گی، ساری دنیا کہہ رہی ہے۔ پھر لوگ تو خرید رہی ہے، دھوکے کی دنیا خوب چل رہی ہے، وہی بورویل کا پانی بھر کے آپ کو دیتا ہے، پیسے لیتا ہے، فلاں کرتا ہے، الگ الگ۔ دیانتدارانہ والا پہلو نہیں ہے، کم ہوتے چلے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس پتھر پہ مارے تھے، پتھر کی ایک شکل ہے۔ دوسرا مشہور معروف واقعہ ہے، بنی اسرائیل کی قوم جب پانی نہانا ہوتا، کپڑے اتار کر، یہ شرم وغیرہ نہیں، کسی پانی کے سب مل کے پانی نہاتے۔ یوں کہو کہ آج کے زمانے میں کوئی چڈی بھی نہیں، نہ جھانگیاں بھی نہیں، واش روم میں، بند حمام میں، اس مذہب کے اندر احتیاطاً کچھ کپڑا رکھ لیا جائے، اچھا اور بہتر ہے۔ بڑی دیر کے لیے پوری طرح کپڑے ہٹا دے کر بھی آپ پانی نہانا چاہے، اجازت ہے۔ تھوڑا کپڑا رکھ لینے کی احتیاط یہ ہے، جتنے جنی اثرات آتے ہیں، جو بیماریوں کا پتہ نہیں چلتا، وہ ٹوائلٹ سے، واش روم سے چاہتے ہیں۔ اور جب جاتے ہیں تو اسی وقت ہوتے ہیں۔ انسان کے یورین اور ٹوائلٹ کے مقام سے یا کھلے سر کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، احتیاط کرنا ہے۔ احتیاط کے پورے طریقے اسلام نے سکھا دیا ہے۔ کھانے کے بعد بھی کھانے میں کیا احتیاط ہونا بتا دیا، سونے میں کیا ہونا بتا دیا۔ ہم نہیں کریں گے، مصیبت میں ہوں گے۔
اب یہ نہ دکھنے والی کیفیت ہے، پتہ چلتا نہیں، مارے بھاگ دوڑ کی جاتی ہے، ایسا ہوں گا، کتے یعنی عذاب کے پر عذاب، مصیبت کے پر مصیبت، نافرمانی کرنے پر، حکمت کو اختیار نہ کرنے پر، بتائے ہوئے طور طریقے سے دور رہنے پر۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کبھی ایسا ہونے نہیں دیے، وہاں بھی فرق ہے۔ آپ آبادی سے دور جاتے تھے تنہا ہو کر، مگر پورے کپڑے اتار کر ہی نہاتے تھے، کسی انسان کا گزر نہ ہو، کسی کی نظر نہ پڑے۔ قوم نے دیکھا بار بار آج تک جو ہمارے پیغمبر ہیں، جو پیغمبر کہتے ہیں ہمیں ان کے جسمانی وہ اعضاء کبھی نظر نہیں آئے، الزام لگا دیا ان کے خصیوں میں، یعنی فوتوں میں ایک مخصوص بیماری ہوں گی، کوئی دیکھنے نہ پائیں، اس کو عام اردو بولتے ہیں دیڑھ کی بیماری، ایک پھوٹا چھوٹا ہو جاتا ہے، ایک پھوٹا بڑا ہو جاتا، اس میں احتیاط نہ کریں، علاج نہ کریں۔ ایک بندے کو ہم نے دیکھا ہے سالم زمانے میں، اس قدر بڑے ہو گئے تھے پھوٹے، 2 رانوں کے بیچ میں پورے فٹ بال کھیلتے، اس کے پاؤں نے کاپی بھی رکھ کے لکھا کرتے تھے، سر چلنا کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، اب اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے مجھے۔ عام طور پر 15 سے 24 سال 25 سال کے اندر کے عمر والوں کو اکثر زیادہ طور پر ہوتے ہیں، بے احتیاط سے چھلانگ لگانے پر، کرنے پر وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد بھی ہو سکتے ہیں، عام طور پر نہیں۔ تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جب پانی نہا رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو عیب سے پاک کرنا تھا، پارے 22 میں اس کی وضاحت ہے، فبرأہ اللہ کے الفاظ سے۔ اب وہ تو خود نہیں کر سکتے تھے، تمہارا الزام غلط ہے، یہ لو دیکھ لو کر کے نہیں کہہ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ دکھانا چاہا، غلط عیب سے بری کرنا چاہا۔ جب آپ پانی نہا رہے تھے، پانی نہا کر فارغ ہو کر، وہ ایک پتھر تھا، وہی پتھر ہے جو ساتھ چل رہا، اپنے کپڑے اتار کر اس پہ رکھے، پانی سے نہا کر فارغ ہو کر کپڑے لینے کے لیے قریب گئے، پتھر دوڑ رہا ہے، کپڑے آگے پیچھے نہیں گر رہے، کپڑے اسی پر ٹکے ہوئے، پتھر آگے بڑھ رہا۔ آپ فکر میں، کپڑے لینے کی فکر میں اس کے پیچھے دوڑ رہے، آپ جتنا تیز دوڑتے پتھر بھی اتنا تیزی سے جاتا، آپ آہستہ آگے بڑھتے ہیں پتھر بھی آہستہ آگے بڑھتا۔ وہ جاتے گیا ایک ایسی ٹولی، شرپسند لوگ ہوتے جو زیادہ عام کر رہے تھے، وہ لوگ گروپ کے پاس، وہاں جا کر پتھر رک گیا، کپڑے وہاں رک گئے، آپ تو کپڑے لینے کے لیے آگے بڑھے، کپڑے لے لیے۔ وہ تمام کے تمام فریق نے گھورتے غور کر کے دیکھ کے کہا، ارے یہ تو بیماری ان کو ہے ہی نہیں، خواہ مخواہ ہم نے عیب لگایا۔ پارے 22 میں لفظ ہے فبرأہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے عیوب سے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، کہہ دو وہ پتھر کو ساتھ رکھو۔ وہ پتھر ساتھ تھا، اس پتھر کے اوپر یہ کام چلتا تھا۔ الغرض جب اس پہ ڈنڈا مار دیا گیا تو فوراً 12 چشمے نکل پڑے، ہر سائڈ میں 3 آنکھ کے جیسا، سوراخ کے جیسا تھے، 12 چشمے، اور ساری کی ساری قوم کو پانی کا انتظام کیا۔ اب یہ ذکر کر اب کام کی نتیجے کے بعد ان کو بھی تاکید تھی، آج کی امت کے لیے بھی تاکید ہے، ہر شخص کو اپنے اپنے پانی کا ٹھکانہ پتہ چل گیا، لے لیے۔ اللہ نے کہا دیکھو من و سلمہ دیا نا، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں نا، کھاؤ۔ آج گھر میں اتنا زیادہ پکاتے کیوں ہو، زیادہ کھاتے کیوں ہو؟
یہ اسلام میں منع نہیں کرتا، لیکن اتنا کھاؤ کہ تمہاری طبیعت خراب ہونے نہ پائے، تمہارا کھانا تمہارے لیے مصیبت بننے نہ پائے۔ جتنا پینا پیو، یہ سمجھ کر پیو کہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا رزق ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں اس امت کو تاکید فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لا یرضی عن العبد اذا اکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا واذا شرب شربۃ فیحمد علیہا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ہمیشہ راضی خوش رہتے ہیں جب بھی کھایا، کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ آگے بڑھنا ہے تو دعا یاد دلا دیجیے، الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی، یا الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا وجعلنا مسلمین، معنی وہی ہے۔ اسی طرح پانی کے اوپر بھی الحمدللہ الذی سقانی کا لفظ بولنا آپ کو، کھا کے پانی پی لیے، دونوں کو ملا کے کہ تو تیرا شکر ہے، تو کھلایا، تو پلایا، اے رب تو اس نعمتوں کو اور باقی رکھ۔ پوری دعا یاد کرے تو وزد فیہ کے الفاظ ملتے ہیں اس میں، میری اس نعمت کو باقی رکھتے جا، باقی رکھتے جا، ورنہ حیات رہتی بہت ساروں کی، ڈاکٹر کہتے ہیں اس میں کھاؤ نہ کو پیو نہ کو، بہت سارے یہ رہتے ہیں، آپ وہ کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے پرہیز ہے، میں کہا بھائی مجھے اس سے الرجی ہے، ساری نعمتیں تمہارے لیے، پھر محرومی کیوں ہے؟ تو اللہ مجھے اس میں آگے بڑھ کر نافرمانی مت کرو، یعنی شکر ادا نہیں کرنا نافرمانی ہے۔ اور یہ غلط رویے کے ساتھ چلتے چلتے دوسروں کو نمونہ پیش کرتے ہو، زندگی کا غلط ڈھنگ خود کرتے ہوئے دوسروں میں عادت ڈالتے ہو، یہ دوسروں کو بتا نہیں سکتے تم، یہ اللہ کو غضب دلانے والی چیزیں ہیں۔ اس کی یہ نافرمانی کی وجہ سے ان کے پر غضب ہوا، اگلی آیت میں آئیں گا، مصیبت میں پڑے۔ وہ نمونے کو اس امت کے لیے بھی ذکر کر دیا گیا، نعمتوں کو باقی رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تمہارا وجود اللہ کا فضل، تمہارا کھانا پینا اللہ کی رحمت کرم، تیرا کرم ہے کہو نا، خیال کرو نا، نعمتوں کو باقی رکھے گا، اضافہ کرے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔